کہ تراویح پڑھانے کے بدلے میں آپ کو 20,000 دیں گے، 25,000 دیں گے، 30,000 دیں گے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ کمیٹی اگر طے کرے تو یہ بھی حرام خور ہے، اگر حافظ یا امام طے کرے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، دونوں طرف سے دونوں گنہگار ہیں۔ نہ مانگنا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ خالی اتنا ہی نہیں بلکہ اگر امام کو پتا ہے تراویح پڑھانے والے، چاہے عالم ہو، سورہ تراویح پڑھانے والے ہوں یا ختم قرآن پڑھانے والے ہوں، اگر ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں اتنا دیا جاتا ہے، بات کرنی نہیں پڑتی، وہاں اتنا دیا جاتا ہے، جب بھی یہ ناجائز ہے، جب بھی یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف قدیم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 95 کے اندر عالمگیری، ایک بہت مشہور فتاوی کی کتاب ہے عالمگیری، فتاوی عالمگیری، ان کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ لا یجوز الاستیجار علی الطاعات، عبادات پر، بندگی پر، خدا کی عبادات پر اجرت لینا، مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ بڑے بڑے محققین نے فرمایا کہ اگر اجرت کے بغیر اگر حافظ قرآن نہ ملتا ہو تو اس کو گولی مارو، سورہ تراویح پڑھو، مگر اجرت مانگنے والے حافظ کے پیچھے قرآن مقدس مت سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ آپ عام کیجئے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسی پیج کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث، فقہ، قرآن، تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر، کوئی وقتا، اگر کوئی لیکچرر آف اسلام اجرت فکس کرتا ہے کہ ہم اتنے پہ تقریر کرنے جائیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نعت خوانی، جس کو تو آج لوگوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے، دھندا، تجارت بنا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعت خوانی یہ بہت خوبصورت عبادت ہے، نبی کی نعت پڑھنی، نبی کی تعریف کرنی، یہ بہترین عبادات میں سے ہے، اور اس کے لیے اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میرے چینل کے مادھیم سے جب یہ مسئلہ جائے گا، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئیں گے، بہت سارے لوگوں کے ہم پر جھڑپیں آئیں گی، فون کریں گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مگر حق بولنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، حق بولنے سے آدمی کو نہیں جھجکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا، تقدیر کے باہر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ اور رسول کے یاد کو، اللہ اور رسول کے فکر کو دل دماغ میں بٹھائیے، حق بولیے، حق سنیے، حق سنائیے۔ میرے دوست، کچھ لوگوں نے ناسمجھی میں لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام حافظوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، میں نہ تو حافظوں کو نیچ کرنا چاہتا ہوں، نہ عالموں کو بہت اوپر اٹھانا چاہتا ہوں، مسئلہ کلیئر سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو دو آدمی ہیں، یہ مولانا ہے، یہ حافظ ہے، تو دونوں میں اعلیٰ اور افضل عالم کا مقام ہے۔ یہ بھی اعلیٰ ہے مگر یہ وہ بہت اعلیٰ ہے، اور اگر یہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور یہ صرف عالم ہے، تو چونکہ یہاں دو بات ہو گئی، یہاں 2 ڈگری ہے، تو ان کا مقام اس عالم سے زیادہ ہو گیا، اور یہ حافظ صاحب کا یہ مقام اس وقت ہوگا جبکہ وہ قرآن کو صحیح سے پڑھتا ہو، قرآن یاد ہو اس کو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، اس کو قرآن یاد ہو تو وہ حافظ ہے، اور قرآن یاد نہ ہو تو وہ حافظ کہنے کے لائق نہیں، وہ حافظ ہے ہی نہیں۔ قرآن یاد ہو اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پر وہ عمل بھی کرتا ہو، چگلی کی بات نہ کرتا ہو، تو یہ مقام اس کا ہے۔ صحیح حافظ ہو، یاد ہو، اس پر عمل کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ 10 گنہگار لوگوں کی شفاعت
शफाअत करेगा कौन? सही हाफिज कुरान। और एक आलिम वो तो अनगिनत लोगों की शफाअत कराएगा। अल्लाह अकबर। और सुनिए, मैं बता दूं, कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर बाबुल हिफ्ज नाम से कोई चैप्टर नहीं है, मगर हदीस की जितनी किताबें आप देखेंगे, हर किताब के अंदर किताबुल इल्म का चैप्टर होगा ही होगा। यानी आलिमों के बारे में चैप्टर आपको हर हदीस की किताब में है। यहाँ तक कि बहुत सारी आयत कुरान के अंदर आलिमों की फजीलत में वारिद है, और हाफिज की फजीलत में कुरान में कोई सही आयत नहीं है। हदीस में चंद अहादीस है उनकी फजीलत में। मैं बोल रहा हूँ कि मैं नीच करना नहीं चाहता, मगर कुछ लोगों को यह समझ में आ रहा है कि इनको पूरा कुरान याद है, और मौलाना को पूरा कुरान तो याद है नहीं, तो ये तो ज्यादा होगा। और चूंकि बहुत दिनों से यही समझाया भी गया हुआ है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मैं कहता हूँ, अगर मान लिया जाए इस बात को कि हाफिज का मकाम आलिम के मकाम से बड़ा होता, तो जितने सहाबाए किराम थे, अल्लाह के रसूल तमाम सहाबा को फरमाते कि तुम सब पहले हाफिज कुरान